السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت۔ جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، آج کا ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں بالکل ڈھل چکا ہے، اور اسی مغربی طرز زندگی کو اختیار کرنا اپنے لیے وہ فیشن سمجھتے ہیں۔ اسی رہن سہن اور عادات و اطوار کو اختیار کرنا آج ہماری نوجوان نسل اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ انہی عادات و اطوار میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ محبت کے نام پر اپنے اخلاق و کردار کا جس میں سودا کیا جاتا ہے۔ اگر ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کی بات کی جائے، اس کی تاریخی حیثیت دیکھی جائے، تو بہت سی باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اور وہ شخص اس وقت کا جو حاکم تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، رومانی بادشاہ، اس کے ماتحت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی وجہ سے اس شخص کو، ویلنٹائن کو، بادشاہ نے جیل میں داخل کر دیا۔ جیل میں جانے کے بعد وہاں جیلر کی بیٹی سے اس کی شناسائی ہوئی، عشق ہوا، اور وہ لڑکی روزانہ اس کے پاس ایک سرخ گلاب لے کر کے آنے لگی۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دیا، پھانسی پر چڑھائے جانے کا حکم دیا۔ اس شخص نے اس وقت آخری لمحات میں اپنی محبوبہ کو، اس لڑکی کو ایک خط لکھا، ایک دعوت نامہ لکھا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جس کے آخر میں اس شخص نے لکھا تمہارا ویلنٹائن۔ اور اسی شخص کی یاد میں، اسی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے پھر پوری دنیا اس کی یادگار منانے لگی۔ تو یہ ہے اس کی اصل تاریخ۔ اور یہ دن عاشقوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے ایک خاص دن کی حیثیت رکھنے لگا، جس کی شروعات 14 فروری 270 عیسوی میں ہوئی تھی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ویلنٹائن ڈے برائی، فحاشی اور بے حیائی کا دوسرا نام ہے۔ اب شرعی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی چند وجوہات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے یہ گناہ کی ابتدا کا دن ہے۔ اس دن چونکہ غیر محرم مرد یا عورت سے اظہار محبت کے لیے سرخ گلاب یا کارڈ پیش کیا جاتا ہے، جس میں اشارتاً اس بات کی دعوت ہوتی ہے کہ میں آپ سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ سے غلط طریقے سے، غیر شرعی اعتبار سے آپ سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح یہ کارڈ یا سرخ گلاب سبب بن جاتا ہے دونوں کے درمیان غیر شرعی طور پر تعلقات پیدا کرنے کا، اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ بڑھتے چلا جاتا ہے، اور آگے چل کر کے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ وہ شرعی اعتبار سے جو چیزیں ناجائز اور حرام تھیں وہ سب کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ویلنٹائن ڈے گناہ کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم ہے، جو فی الحقیقت انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی۔ دوسری خرابی جو اس دن کی ہے، شرم و حیا کا خاتمہ اس دن کیا جاتا ہے۔ ایک باپردہ اور ایک مومن خاتون، ایک پاکیزہ عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، باپردہ ہو کر اپنے گھروں سے بوقت ضرورت باہر نکلے، اپنے نگاہوں کو بھی نیچی رکھے، غیر مردوں سے اپنے تعلقات قائم نہ کرے، اور شرم و حیا کا پیکر بن کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ ایسے ہی ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنی عزت کا، اپنی وقار کا اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے۔ کوئی بھی غلط قدم، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز ختم ہو جائے، ایک چیز اگر ان سے نکل جائے، دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیا ختم ہو گیا، ایمان بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔
جبکہ ویلنٹائن ڈے یہ ایسی چیز ہے جس میں شرم و حیا کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی جاتی ہیں، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ اس وقت غیرت و حمیت کو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، اور شاید انہیں معلوم نہیں کہ جس محبت کی طرف وہ قدم بڑھا رہے ہیں، جسے وہ محبت کا نام دیتے ہیں، اصلاً وہ محبت نہیں، وہ ہوس ہے، اور جس کا انجام سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، جس کی شروعات میں بھی انسان کو ذلت ملتی ہے اور انجام بھی رسوائی ہاتھ آتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ ہے ناجائز اور غیر شرعی محبت کا انجام، جسے لوگ آج اختیار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کی تیسری خرابی یہ ہے کہ اس دن مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں وقتی طور پر انسان آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور ایک جگہ مل کر بیٹھ کر بہت سی چیزیں ایسی انجام دیتے ہیں جو غیر مناسب اور ناجائز ہیں، اور جس کے نتائج اکثر اوقات بہت سنگین ہوا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی گوہر عصمت کو گنوا بیٹھتی ہیں، جو اپنی عزت کو داغدار کر لیتی ہیں محبت کے غلط نام پر، جبکہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اسلام ایسے مرد و زن کے اختلاط کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو بے حیائی کو رائج کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، فاحشات و منکرات کو پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فاحشات پھیلانے کی خواہش مند ہیں، برائیوں کو پھیلانے کی آرزو رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی سخت عذاب ہے، بڑی سخت ذلت اور رسوائی ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بڑی سخت اور تکلیف دہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ غور کیجئے اس آیت پر کہ وہ انسان جس کی خواہش، جس کی تمنا ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں میں برائی پھیلے، اس انسان کے بارے میں شریعت کہتی ہے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، دنیا اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو خود بخود برائی کو پھیلاتے۔ یہ تو جو لوگ برائی کو پھیلنا پسند کرتے ہیں، یہ تو اس کا انجام ہے۔ جو خود بخود برائی کو انجام دیتے ہیں، معاشرے کے اندر برائی کو پھیلاتے ہیں، اس کا انجام، اس کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اور ایسے موقع پر، ایسے والدین پر، ایسے بھائیوں پر تعجب ہوتا ہے جو اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بازاروں میں تنہائی میں ان کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی جو نہیں رینگتی، انہیں احساس نہیں ہوتا، یہ خاموش تماشائی بن کر اس ماجرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان کی غیرت پر کہ ان کی غیرت کہاں مر گئی، ان کی عزت کہاں چلی گئی، ان کے بہن بیٹیوں کی عزت کی پرواہ ان کی نہیں ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے اس درد دل کو بیان کیا ہے، لٹ گئی دولت ایمان کچھ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایمان کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تمہاری غیرت لٹ گئی، تمہاری عزت چلی گئی، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس عمل سے عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تہوار عیسائیوں کا ہے، اور غیروں کی مشابہت کرنا، غیروں کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہماری شریعت میں ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ہماری اپنی پہچان ہے، ہمارے اپنے تہوار ہیں، غیروں کے تہوار سے مختلف ہیں، الگ ہیں، دوسروں کے تہواروں کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ دوسرے کے تہوار کو منائیں گے، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھیں گے، ان کی خوشیوں میں ہم ساتھ رہیں گے، تو یقیناً ہمارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی طرز زندگی کو اپناتا ہے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی تہواروں میں شامل ہوتا ہے، ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھتا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھتا ہے، وہ انسان اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، اسی قوم سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے جس کی خوشیاں وہ منا رہے ہیں، جس کی خوشیوں میں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ پانچویں خرابی یہ ہے اس دن کو 14 فروری کو خوشی کا دن سمجھنا،
خوشی عید اور خوشی کا دن سمجھنا. ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں. ہماری شریعت نے سال بھر میں 2 خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے جو ہر اعتبار سے پاکیزہ ہیں، دنیا کے تمام تہواروں سے بہتر اور افضل ہیں، اور ہر اعتبار سے جو جائز خوشیاں ہیں، جائز کھیل کود ہیں، دل میں خوشی کا اظہار ہے. ان ساری چیزوں کی اجازت ہماری شریعت نے ہمیں دی ہے، ہمیں محروم نہیں رکھا گیا ہے. اس لیے ہماری شریعت کے اندر کسی تیسری عید کا، کسی سالانہ تیسرے تہوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم 2 عید کو جانتے ہیں، سالانہ 2 ہمارا تہوار ہے جو شریعت نے ہمیں عطا کیا ہے، جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں. اگر کوئی تیسری عید کو، سالانہ تیسری خوشی کو ہماری شریعت کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا، ہماری شریعت اسے قبول نہیں کر سکتی. اور جو انسان اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں مل سکتی. اس لیے ہم اور آپ ایسے تہواروں میں، ایسے پروگراموں میں، ایسے محفلوں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری اپنی پہچان، ہمارے اپنے تہوار ہمارے لیے باقی رہیں اور اس کی اصل خوشیاں ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہیں. چھٹی خرابی یہ ہے کہ فضول خرچی اس دن کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. دنیا بھر کے سرخ گلاب کے پھول خریدے جاتے ہیں، کارڈ خریدے جاتے ہیں، غبارے خریدے جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سینما گھروں کو بک کیا جاتا ہے. شراب و کباب کی محفلیں جمتی ہیں، شراب و کباب کا دورہ چلتا ہے، اور مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ ساتھ مختلف برائیوں کو انجام دیا جاتا ہے، اور موج مستی کے نام پر اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور برائی کو انجام دے کر کے اپنے ایمان، اپنی عزت کو داغدار کر کے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پورے وقت کو، اس دن کو مکمل طور پر ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. ہر اعتبار سے اس دن وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کی بھی فضول خرچی ہے، برائیوں کی بھی انجام دہی ہے، ہر اعتبار سے خرابی ہی خرابی ہے. اس لیے ان ساری خرابیوں کو دیکھتے ہوئے اہل علم نے یہ فتویٰ دیا کہ اس دن میں کسی بھی طور سے تعاون کرنا، اس دن میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کرنا، حصہ لینا ناجائز اور حرام ہے. کیونکہ یہ ایک بت پرستانہ عقیدہ ہے جس میں ایک نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے خوشیوں میں ہم شامل ہو رہے ہیں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. جس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین کے سب سے بڑے دشمن جو مانے جاتے ہیں، آج ہم ان کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دے کر کے ان کے دین کو ہم خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں، اپنے دین سے نفرت پیدا کر رہے ہیں، ان کے دین میں، ان کے اعمال میں، ان کے عادات و اطوار میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا. لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے ویلنٹائن ڈے منانا، اس کی محفل میں شرکت کرنا، مبارکبادی دینا، ہدیہ اور تحائف پیش کرنا، یا کسی بھی اعتبار سے اس میں تعاون کرنا یا اپنی خوشی کا اظہار کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں ایسے ویلنٹائن ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے یا برتھ ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خرابیوں کو سمجھیں، ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم تو ایسے لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. آمین.